بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ایک دفعہ پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک نئے سوال کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، ایک سوال ہے، میں پھر کہوں گا کہ شرارتی قسم کے لوگ یہ بات کرتے ہیں، کوئی شریف النفس شخص تو یہ بات نہیں کر سکتا، لیکن عوام الناس اس کو جانیں، اس کو سمجھیں، اس کے لیے اسی وجہ سے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ الفاظ تو اچھے نہیں ہیں، لیکن بہرحال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا شراب پیتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی ڈاکٹر صاحب مرزا صاحب نے ایک مقدمہ قائم کیا اور بالکل لغو اور بے بنیاد قسم کا مقدمہ ہے، یہ تو بڑی بیہودہ سی بات لگتی ہے، اور حدیث کے ساتھ کھلواڑ کی ہے۔ صحیح بات یہ اچھا تحریف۔ کوئی بھی بندہ جس کے اندر ایمان کی ادنا سی بھی آپ کہہ لیں کہ رمق ہو اور وہ ان بائسڈ ہو، تو اس پہ ہم نے پہلے بھی ایپیسوڈ کیا تھا، اس کی وائس کا پرابلم تھا، تو میرے خیال میں اس کو سننے کے بعد وہ کبھی اس موقف پہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اب مرزا صاحب تک یہ ویڈیوز تو پہنچتی ہوں گی، یہ سارے میسیجز اور پیغام بھی پہنچتے ہوں گے کہ حدیثوں میں واضح طور پہ انکار موجود ہے، اچھا، لیکن وہ انہی حدیثوں سے کس طرح سے وہ بات کو گھماتے ہیں، اور علامان والحفیظ، اللہ کی پناہ، ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ ایک صحابی رسول پہ اتنا بڑا الزام، اور وہ بھی بے بنیاد، اور وہ الزام کہ جن حدیثوں میں ان کا رد ہے انہی حدیثوں سے ثابت کر رہے ہیں، کمال انا بات ہے۔ للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ سیدنا بریدہ جو ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ، عبداللہ کے ساتھ، حضرت امیر معاویہ کے پاس آئے، اور انہوں نے قالین جو ہے وہ اس پہ بٹھایا، کھانا لایا گیا جو سب نے تناول کیا، پھر وہ کہتے ہیں جی ایک مشروب لایا گیا۔ مشروب کے الفاظ ہیں یہ ترجمے میں جو مرزا صاحب نے ترجمہ بیان کیا۔ جی، حضرت امیر معاویہ نے وہ پیا مشروب، اور پھر میرے والد کو پکڑا دیا، حضرت بریدہ کو وہ مشروب پکڑا دیا، تو انہوں نے فرمایا، بریکٹ میں اب جو ہے وہ اضافہ کیا ہے مرزا صاحب نے، حضرت بریدہ نے فرمایا، اور یہ بہت بدترین قسم کا اضافہ ہے۔ ہم اس کی عربی عبارت دکھائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے؟ کوئی بندہ جو ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ اضافہ نہیں کر سکتا۔ خیر بہرحال ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، کس نے فرمایا تھا؟ یہ بیسیکلی حضرت امیر معاویہ تھے، لیکن انہوں نے ترجمے میں اضافہ کیا اچھا، کہ حضرت بریدہ نے کہا۔ حضرت بریدہ نے کیا کہا کہ جب سے اس مشروب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، تب سے میں نے اسے کبھی نوش نہیں کیا۔ یہ اضافہ ترجمے میں کیا انہوں نے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ کس کی ہے؟ سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ جب سے سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشروب کو حرام قرار دیا، میں نے اس کو کبھی نوش نہیں کیا۔ ٹھیک اگر ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ حضرت امیر معاویہ کی بنائیں تو پھر بات کوئی اور ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور اگر اس کو حضرت بریدہ کی سٹیٹمنٹ بنائیں تو صورتحال یہ ہے، پکچر آپ یہ بنا رہے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مشروب لایا گیا، انہوں نے پیا، حضرت بریدہ کو پکڑا دیا، جی، اور حضرت بریدہ یہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ جب سے اللہ کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا، میں نے نہیں پیا۔ میں نے اس کو نہیں پیا، ٹھیک ٹھیک ہے، ہے؟ بریدہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام چیز ہے حرام چیز ہے۔ جو آپ نے پی لی اور مجھے پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ بہتان ہے، بہتان ہے۔ بہت بڑا بہتان ہے۔ اچھا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ میں قریشی نوجوانوں میں سب سے حسین ترین اور خوبصورت دانتوں والا تھا، اور جوانی کے دن میں میرے لیے دو چیزیں بڑی میری توجہ کا باعث تھیں۔ ایک یہ کہ قصہ گو آدمی، مجھے جو قصہ، کہانی، سٹوری ٹیلنگ، یہ مجھے اچھا لگتا تھا، اور دوسرا دودھ۔ یہ تبصرہ کیوں کیا حضرت امیر معاویہ نے؟ دودھ کا تذکرہ کیوں کیا؟ اچھا، اس بات کو ابھی ہم کھولتے ہیں۔ یہ تو مسند احمد کی روایت تھی۔ اچھا، اسی روایت کو اگر ہم لے کے آئیں عربی میں، یہ ہمارے سامنے عربی ٹیکسٹ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حضرت عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں میں اپنے والد کے ساتھ آیا حضرت امیر معاویہ کے پاس، قالین پہ بیٹھ گئے، کھانا لایا گیا، ہم نے کھانا کھایا۔ اتینا بالشراب، شراب سے مراد وہی مشروب، کیونکہ شراب تو عربی میں خمر اس کے لیے لفظ آتا ہے، ایسے انما ہی، الخمر والمیسر قرآن ایسے نے ہی۔ کہا ہے، تو عربی میں شراب سے مراد مشروب ہے، تو مشروب لایا گیا، فشاربہ معاویہ، حضرت معاویہ نے پیا، ثم ناول ابی، پھر انہوں نے پکڑا دیا میرے والد کو۔ کنہوں نے؟ امیر معاویہ نے، انہوں نے پیا تھا، انہوں نے وہ برتن پکڑا دیا میرے والد کو۔ ثم قال، پھر انہوں نے کہا، کس نے؟ حضرت امیر معاویہ نے۔ یہ ایسی ہے کہ زید جو ہے وہ گھر میں آیا،
اس نے کھانا کھایا اور وہ سو گیا. اب یہ وہ سو گیا کون ہے؟ جس نے کھانا کھایا، زید، جس کی جی بات کانٹیکس میں چل رہی ہے. جی جی اس کو ہم پروناؤن کہتے ہیں نا، جی ضمائر جی، ایسے ہی پروناؤن سے ہے، بالکل پیچھے جو ناؤن ہے اس کی طرف اشارہ. جی، پروناؤن ایسے ہی ہے. تو حضرت امیر معاویہ نے پیا، انہوں نے برتن میرے والد کو پکڑایا اور پھر انہوں نے کہا، اور انہوں نے کہا. اب انہوں تیسری مرتبہ میں کہاں اس طرف لوٹ گیا؟ امیر معاویہ کی طرف. ظاہری بات ہے، جن کی بات چل رہی ہے. جی تو یہ تو ایسی ہے کہ زید گھر میں آیا، ٹھیک ہے، اس نے کھانا کھایا اور وہ سو گیا. آپ کہیں جی وہ سو گیا، یہ بکر ہے. تو یہ ایسا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ جی وہ شراب پیتے تھے. مطلب ایک بندہ کس حد تک آپ کہہ لیں کہ گر سکتا ہے. یہ ترجمہ غلط نہیں ہے، غلط تو بہت چھوٹا لفظ ہے. تحریف ہے، یہ بہتان بازی ہے. لیکن دیکھیں اس حدیث کا ترجمہ بے شمار لوگوں نے کیا ہوگا اردو زبان میں. کیا کسی ایک عالم دین نے وہ دیکھیں ترجمہ؟ جو ترجمہ انہوں نے نقل کیا ہے مرزا جی صاحب نے، جی ہم چھوڑتے ہیں کہ سارے ترجمے میں نے بھی نہیں دیکھے، سیدھی سی بات ہے. جی جو ترجمہ مرزا صاحب نے نقل کیا اس میں تو واضح نہیں ہے، اس میں صرف کیا انہوں نے کہا. اچھا وہ تو بریکٹ میں مرزا صاحب نے حضرت بریدہ لکھ لیا نا. اچھا، اس کو ضمیر کو. یہ مرزا صاحب کا اپنا ترجمہ تو نہیں ہے، یہ تو ترجمہ انہوں نے کسی کا اٹھایا ہے. تو جس کا ترجمہ مرزا صاحب نے اٹھا کے اپنے کتابچے میں ذکر کیا تو ہے، وہ مجھے وہی شریر لوگ لگتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی اب آپ دیکھیں کہ صرف انہوں نے کہا، اس مترجم نے بھی گویا کہ واضح نہیں کیا کہ کون ہے. چلیں ٹھیک ہے، اس حد تک بات ٹھیک ہے. لیکن جو درمیان میں بریکٹ لگائی گئی ہے، بریکٹ لگائی گئی، یہ شرارت ہے، یہ تحریف ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ یہ حضرت امیر معاویہ کا قول ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں پیا اس کو جب سے اللہ کے وسلم نے اس کو حرام قرار دیا. کس نے حرام قرار دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی نے. اللہ علیہ وسلم. شراب کو اللہ کے رسول نے حرام نہیں قرار دیا تھا، قرآن نے حرام قرار دیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں شراب کا تو تذکرہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر کس چیز کا؟ نبیذ کا. نبیذ جو ہے یہ آگے ہم چل کے دیکھتے ہیں اس کو، کہ عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ کھجوریں جو ہے وہ پانی کے اندر رکھ دیتے تھے میٹھا شربت بنانے کے لیے. صبح کو رکھی شام کو استعمال کر لیا، شام کو رکھی صبح کو استعمال کر لیا. اس میں ایک خاص وقت کے بعد جیسے 3 دن کے بعد کچھ سکر کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی، مدہوشی کی، کھجور کے شربت میں، یا بعض اوقات انگور کا بھی بنا لیتے تھے. اس سے منع کیا گیا، وہ نبیذ کہلاتا تھا. اچھا، تو نبیذ کی بعض صورتیں جائز ہیں کہ جب تک اس میں سکر نہ ہو. نبیذ سے مراد کھجور کا شربت. شام کو آپ نے اس کو پانی میں بھگو کے رکھا، صبح پی لیا. لیکن جب اس میں سکر پیدا ہو جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا. اچھا، تو حضرت امیر معاویہ پہ رضی اللہ عنہ پہ کسی نے شراب پینے کا الزام نہیں لگایا تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ہاں کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نبیذ پیتے ہیں جس سے اللہ کے رسول نے منع کیا. اچھا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت بریدہ کو کہ دیکھو آپ میرے دسترخوان پہ موجود ہو، یہ مشروب لایا گیا، میں نے یہ پیا ہے اور یہ میں آپ کو پکڑا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ دیکھ لو. جس کی وہ بات کر رہے ہیں ما شربتہ، اس کا یہ ترجمہ یہ نہیں کیا جاتا. ہو ضمیر ہے، ہاذا کا ترجمہ یہ ہوتا ہے اس میں اشارہ کا. یہ تو مرزا صاحب کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہاذا اور ہوا کے ترجمے میں فرق ہے. ما شربت، اس کو میں نے نہیں پیا. ما شربتہ، اس کو میں نے نہیں پیا. اس کو نہیں، اس تو ہاذا ہوتا ہے. جی جی، ہاذا اور ہوا. میں نے اس کو نہیں پیا، یعنی نبیذ کو جب سے اللہ کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا. وہ اس کی طرف تو اشارہ ہی نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تو دودھ ہے، یہ آگے آ رہا ہے اگلی روایت میں. تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ بات تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے مشروب لایا گیا. وہ مشروب بیسیکلی دودھ تھا، وہ دوسری روایت نے واضح کیا، اور وہ انہوں نے خود تناول کیا. حضرت بریدہ کو پکڑایا اور حضرت بریدہ کو یہ کہا کہ میرے اوپر یہ جو تم باتیں سن رہے ہو کہ یہ نبیذ پیتے ہیں، تو میں تمہیں بتاتا چلوں کہ جب سے اللہ کے وسلم نے نبیذ کو حرام قرار دیا، یعنی وہ سکر والی نبیذ، مدہوشی والی، میں نے اس کو نہیں پیا اور یہ دیکھ لو کہ میں کیا پی رہا ہوں. پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں قریش میں سب سے خوبصورت نوجوان تھا اور مجھے جو ہے نا وہ کسی چیز کی بھی لذت جو ہے وہ اس سے زیادہ محسوس نہیں ہوتی تھی جب کہ میں نوجوان تھا سوائے لبن کے، دودھ کے. تو اب بےجوڑ سی بات ہے نا، ایک مشروب لایا گیا اور وہ مشروب انہوں نے پیا اور انہوں نے جو ہے وہ
حضرت بریدہ کو دیا اور اس میں دودھ کا تذکرہ آ رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کہہ رہے ہیں جی کہ جی مجھے تو اللہ کے وسلم کے زمانے میں جب میں جوان تھا تب سے مجھے دودھ پسند ہے. تو یہ بے جوڑ سی بات ہوگی اگر آپ اس کا تعلق نہ بنائیں. تو تعلق یہی ہے کہ بھائی دیکھو میں دودھ ہی تو پی رہا ہوں بالکل. اور یہ مجھے جوانی سے پسند ہے. اچھا اگلی روایت میں بالکل یہ تو مسند احمد کی روایت ہے نا جس کا ترجمہ انہوں نے بیان کیا. ابھی ہم آگے چلتے ہیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2008 کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس پیالے سے ہر قسم کا شراب کا لفظ مشروب پلایا. کیا اس میں شہد پلایا ہے، نبیذ پلایا ہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پانی بھی پلایا، دودھ بھی، تو گویا نبیذ بھی جائز ہے. اس کی بات صورتیں. تو شراب سے مراد مشروب، یہاں پہ شراب کا لفظ ہے عربی میں، اس سے مراد مشروب ہے. تو دوسری یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1988 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھی پکی اور پکی کھجوروں کو ملا کے، ایک وہ جو کچی کھجوریں اور ایک پکی ہیں، دونوں کو ملا کے نبیذ نہ بناؤ. اچھا. اور اسی طرح کشمش اور خشک کھجوروں کو ملا کے نبیذ نہ بناؤ، اور دونوں کی الگ الگ نبیذ بناؤ، کیونکہ ان کو ملانے سے ایک سکر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، مدہوشی کی. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. تو گویا نبیذ کی بعض صورتیں ممنوع تھیں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ یہ ایک طرح سے الزام ان کے آپ کہہ لیں کہ جو مخالفین نے لگایا تھا کہ یہ نبیذ پیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نبیذ میں وہ نہیں پیتا جس میں سکر کی کیفیت آ جائے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے سامنے یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے جی. اور یہ روایت آنے کے بعد میرے خیال میں ہٹ دھرمی سے کم لفظ نہیں بولا جا سکتا کہ کوئی بندہ پھر بھی یہ بات کہے. حضرت امیر معاویہ اس میں وہی بات ہے. حضرت بریدہ کہتے ہیں میں حضرت امیر معاویہ کے پاس آیا، وہی بات ہے، مجلس میں بیٹھے، کھانا کھایا، مشروب لایا گیا. تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ مجھے جوانی سے ہی دودھ بہت پسند ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے ورڈنگ کیا ہے؟ فَآخُذُهُ الْيَوْمَ إِلَّا اللَّبَنَ، اور آج بھی دیکھو میں دودھ ہی پی رہا ہوں. اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ حدیث واضح ہو گئی. آج کا لفظ ہے الیوم، آج بھی دیکھو. وہ انہوں نے حضرت بریدہ کو کہا جب برتن پکڑایا نا، انہوں نے حضرت بریدہ کو کہا کہ دیکھو مجھے جوانی سے دودھ پسند ہے. یہ تو وہاں مسند احمد کی روایت میں بھی آ گئی بات. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں یہ اضافی بات آئی ہے کہ دیکھو بریدہ آج بھی میں دودھ ہی پی رہا ہوں جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی دودھ ہی پیتا تھا. اچھا. کما کنت آخذہ قبل الیوم. کتنی واضح بات آ گئی کہ نہ میں نے اس سے پہلے جو ہے کوئی اور چیز پی ہے، میں دودھ کا شوقین رہا ہوں ہمیشہ سے، اور لوگوں نے اس کو کیا سے کیا بنا دیا. اب یہ ابن ابی شیبہ تو انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈ کیا. ہاں اپلوڈ کی ہوئی ہے. تو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب والحدیث الحسن، حدیث حسن ہے، حسن درجی کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. جو الزام وہ علماء پہ لگاتے ہیں کہ جی وہ حدیثیں چھپاتے ہیں، میں نے حدیثیں بتائی ہیں لوگوں کو، تو یہ سب کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اب کیا ہے، ان کے دماغ میں ایک چیز بیٹھ گئی ہے اور انہوں نے ثابت کرنی ہے. صحیح بات تو یہ ہے کہ ایسا آپ الزام اگر ایک عامی انسان پہ بھی لگائیں نا، عامی انسان پہ بھی کہ وہ شرابی ہے، تو صحیح بات یہ ہے کہ حضرت عمر کا زمانہ ہوتا تو کم از کم کوئی 10 کوڑے تو لگتے اس تہمت کے اوپر. 10 کوڑے تو ضرور لگتے، چاہے جائے کہ آپ کسی صحابی کے اوپر لگائیں ایسا الزام، اور وہ بہتان کے درجے میں، اور واضح روایت موجود ہو کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے دن میں دودھ پی رہا ہوں اور میں پہلے بھی دودھ ہی پیتا تھا. پتہ نہیں شراب کی کہانی کہاں سے لے آئیں. یعنی لوگوں کو کہتے ہیں جی کہانیاں بناتے ہیں اور خود سب سے بڑے جو ہے وہ کہانی باز ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے تمام افراد کو. اصل میں ڈاکٹر صاحب جو آپ کی بات سے میں سمجھا ہوں وہ یہی سمجھا ہوں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ ایک جھوٹا بہتان ہے، الزام ہے. کوئی ایک شخص جس کے دل میں ایمان ہو وہ تو کبھی ایسے نہیں کہے گا. ڈاکٹر صاحب ایک اور چھوٹی سی بات ہے، اگر کامن سینس ہو نا بندے کا، اتنی سی عقل بھی ہو، کوئی بندہ اگر شراب پیے گا چھپا کے پیے گا یا اپنے مہمانوں کے سامنے پیے گا؟ عمومی طور پہ تو شراب کو وہ چھپا کے پیتے اور ہیں، پھر جس کے دشمن بھی ہوں، جس کے مخالفین بھی ہوں، ٹھیک ہے. تو حضرت امیر معاویہ جو ہیں اگر شراب مثال کے طور پہ فرض کریں شراب پیئیں بھی تو کیا مہمانوں کو دکھا کے پئیں گے کہ یہ جا کے باہر جا کے بتائیں کہ میں؟ فضول بات ہے، بالکل بیکار بات ہے. اگر کھلے عام کرتے تھے تو ایسی روایتیں سینکڑوں میں ہوتی. ہاں. پھر ایسی روایتیں جو ہے نا وہ ایک دو نہ ہوتی، پھر سینکڑوں میں ہوتی، اور ان کے مخالفین کتنے تھے؟ بے شمار ہوتے، تو سب بیان کر رہے ہوتے. یہ نہیں.
بالکل بیکار سی بات ہے. تو کوئی بندہ بھی جو ہے نا، اگر کوئی کسی کے اندر کوئی گناہ بھی ہو نا، تو وہ اپنے گناہ کو چھپاتا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ شراب پی نہیں رہے تھے. اگر تم نکالتے بھی ہو تو یہ کامن سینس کے خلاف ہے کہ وہ مہمانوں کے سامنے پئیں تاکہ مہمان جا کے باہر بتائیں. آج کل کے دور میں بھی کوئی مسلمان جو شراب پینے والا، اگر ہم اپنے پاکستان میں دیکھیں، جو لوگ اس کبھی مرض ہی کہوں گا میں، اس میں مبتلا ہیں، وہ بھی چھپاتے ہیں. چھپا کے پیتے ہیں. بیوی بچوں سے بھی چھپاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے بھی چھپاتے ہیں، دوستوں سے بھی چھپاتے ہیں، یا خاص قسم کے دوستوں کے ساتھ ہی صرف بیٹھ کے پیتے ایسے ہیں، ہی. کھلے عام نہیں پیتے. کیوں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے سب کانشیس میں یہ بات بیٹھی ہوئی کہ یہ برا کام ہے. دوسری بات یہ ڈاکٹر صاحب، آج کل کے حکمران دیکھ لیں، اخلاقی اعتبار سے دینی اعتبار سے کہاں پہ گرے ہوئے ہیں، لیکن وہ کیا آپ کے خیال میں پبلک میں شراب پئیں گے؟ نہیں، پیتے ہوں گے، یہ ایک وہ علیحدہ بات ہے. غلطی سے، ہو کیونکہ سکتا آج ہے. ہر کسی کے پاس موبائل ہے، غلطی سے کوئی کسی کا کلپ آ جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جان پوچھ کے کوئی ایسی حرکت کوئی نہیں ایسے کرے گا. نہیں کرے گا، وہ چھپائے گا اس بات کوئی کو. مجنون سا ہو، میں نام نہیں لینا چاہتا، ایک تھے پاکستان کے حکمران جو کہتے تھے میں ہاں شراب پیتا ہوں، کسی کا خون تو نہیں پیتا. تو ہم ایسے انسان کو مجنون ہی کہیں گے، آؤٹ لائر ہی کہیں گے. لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی عام، اگر اتنے ہمارے مسلمان ممالک ہیں 50-60، تو ان میں سے کوئی حکمران اگر شراب پینے والا ہو بھی تو وہ کھلے عام شراب پی رہا ہو. نہیں، ایسا نہیں، اتنا کوئی بھی جری نہیں ہو سکتا. مسلمانوں کے کلچر میں نا عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی شرابی ہے، بدکار ہے، تو وہ اپنے گناہ کو چھپا کے یہ کام کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے جو امپلیکیشنز ہیں معاشرتی طور پہ کتنے سخت ہیں. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیا بتانا چاہ رہے ہو؟ کھلے عام یہ کام کرتے تھے، اور کھلے عام کرتے تھے تو پھر آپ کی بات صحیح ہے، پھر ایسی روایات اکا دکا نہ ہوتی، سینکڑوں ہوتی، کیونکہ صحابہ تو بے اور جو شمار. اکا دکا ہے وہ بھی کھینچ کے نکالا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب. وہ اچھا، اکا اس میں دکا ہے بھی نہیں. وہ جو اکا دکا ہے اس وہ کو بھی نہیں. کھینچ کے انہوں نے زبردستی تعریف کی ہے اس میں. اس میں بھی تحریف کی. اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے بغض صحابہ سے. میں پھر کہوں گا بغض صحابہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے. میرا خیال ہے سب سے اچھی دعا ان لوگوں کے لیے یہی ہو سکتی ہے. ہاں، ہدایت ہے. اللہ آپ کا تعالیٰ بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ ناظرین اکرام، ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے نئے سوال کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.